السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم سیکھ چکے ہیں چہل حدیث کے 10 احادیث کو۔ آج ہم سیکھیں گے چہل حدیث کے حدیث نمبر 11 سے 20 تک۔ چلتے ہیں، ہم شروع کرتی ہوں میں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیے، جس کی وجہ سے ہمارے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے گی۔ چلتے ہم سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کا حاصل کرنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا چاہے وہ مسلمان مرد ہوں اور عورت ہوں فرض ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے سے دونوں جہاں کی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، ہم کو چاہے کہ مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورت، ہم کو دین کا علم اور دنیاوی علم دونوں علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ دنیاوی علم حاصل کرنے کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دینی علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہمیں دونوں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے، اور ہم کو جنت کو لے جانے والی علم، جنت کو لے جانے والی نالج کیا ہے؟ وہ دینی علم۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر دینی علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے اور فرض ہے۔ 12 حدیث نمبر 12، شرم و حیا۔ الحیاء من الایمان۔ حیا ایمان کا جز ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے، جز ہے۔ سترائی و نفاست۔ حدیث نمبر 13، تنظفوا فإن الإسلام نظیف۔ کیا ہے یہ؟ تنظفوا فإن الإسلام نظیف۔ صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ پاکیزہ رہنا ہے، کیونکہ اسلام ہمارا مذہب صاف ستھرا اور پاکیزہ مذہب ہے۔ ہم بھی ہمارے اسلام کی طرح پاک ستھرے صاف صفائی سے رہنا ہے۔ صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ حدیث نمبر 14، ماں کا مقام۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کے خدمت کرنے سے اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرماتا ہے، اس لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کا درجہ۔ حدیث نمبر 15، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ حدیث نمبر 16، چچا اور خالہ کا مراتب یعنی مرتبہ بول کر۔ العم والد، الخالۃ والدۃ۔ چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ چچا کا مرتبہ کیسا ہے؟ باپ کے برابر ہے۔ خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 16، پڑوسی کا حقوق۔ للجار حق، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ حدیث نمبر 18، بڑوں کا ادب۔ فلیس منا من لم یوقر کبیرنا، یعنی فلیس منا من لم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو بڑوں کا عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے بول کر بولے۔ اور دوسری حدیث میں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے بول کر۔ چھوٹوں پر رحم کرنا وہ اسلام کا طریقہ ہے، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ اسی طریقے سے بڑوں کی عزت کرنا اور بڑوں کی ادب کرنا
یہ بھی اسلام کا طریقہ ہے جو چھوٹوں پر شفقت اور رحم سے پیش آنا اور بڑوں کی عزت کرنا۔ اس میں کیا سیکھیں ہم؟ بڑوں کا ادب سیکھیں۔ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث نمبر 19، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی ایک دوسرے مسلمان مل جل کر بھائی بھائی کی طرح رہنا ہے۔ حدیث نمبر 20، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرنا نیکی ہے، یعنی اچھی بات کرنے سے بھلا نیکی ملتی۔ ہم جو بھی بات کریں اس میں جھوٹ نہیں شامل ہونا، گالی گلوچ نہیں شامل ہونا، اچھی اور سچی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی بات کرتے ان میں نیکیاں عطا فرماتے۔ کیا ہے؟ اچھی بات کرنا نیکی ہے۔ آج کا اتنا ہی سبق ہے ہمارا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھ کر ان احادیث کو اچھے سے یاد کر لیجئے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں تمام لوگوں کو ان احادیث کو سن کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو دین کو سمجھنے کی، دین کی دعوت دینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دوسرے ویڈیو میں ملوں گی، دوسرے احادیث کو سیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔